بندے میں ہیں وہ خیمے کے پیچھے رکھے ہیں. تو آپ ایسا کیجیے, جائیے اور اپنی تلوار بھی چلا لیجیے تاکہ شوق پورا ہو جائے جہاد میں شریک ہونے کا. تو وہ جو گئے تو وہ بہت دیر جو واپس نہیں, ان کا آئیڈیا پسند آیا. یہ آئیڈیا ان کو بہت پسند آیا کہ بندے ہوئے قیدی کی گردن مار دی جائے. اور تلوار لے کے وہاں گئے تو واپس ہی نہیں آئے بہت دیر تک. مولانا نے کہا بہت دیر ہو گئی تو لوگ خیال آیا کہ صوفی صاحب گئے تھے واپس نہیں آئے, جب کہ دیکھتے تو وہاں گئے تو وہ قیدی ہاتھ پاؤں بندھا ہوا قیدی جو ہے وہ ان کے اوپر سوار ہوا بیٹھا ہے. تو جانے والے نے گردن تلوار مار کے گردن ماری اور گرا دیا. ان کو اٹھا دیا, گلاب چھڑکا دیا, ان کے منہ پانی ڈالا گیا, تیسرا کو اٹھایا. خیر کیا ہوا؟ وہ جب میں یہاں آیا تو مجھے گھور گھور کے دیکھا. اس گھور گھور کے دیکھنے سے ہی ان کا کتا پانی ہو گیا, چل کے بیٹھ گیا. ایسے بھگوڑ رہا تھا, گردن اپنے دانتوں سے بھگوڑ رہا تھا. وہ قیدی وہاں فرماتے ہیں ہاتھ پار پیر بندھا ہوا نفس تم پر سوار ہے. ہاتھ پاؤں بندھا ہوا وہ چوہا تم پر سوار ہے, کیونکہ تم بے عملی کی کیفیت میں ہو. تم وہ صوفی نہیں ہو جو مصفہ ہو چکا ہے, بلکہ تم وہ صوفی ہو جو باورچی خانے کا اور لنگر کا صوفی ہوتا ہے. اگر تمہارا حمیت اور غیرت پیدا ہو جاتی تو کیا مجال تھی کہ نفس تم پر قابو پا لیتا. تمہارا معاملہ تو مطبخ کے صوفی والا ہے. باورچی خانے کا جو صوفی ہوتا ہے اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے کہ نفس اس پر سوار ہو کر بیٹھ جاتا ہے. تو باورچی خانے والے صوفی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ عملی صوفی کی ضرورت ہے جو مصفہ مجلہ جس کا دل ہو چکا ہو. اور ایسے کیسے ہوں گے؟ ظاہر پرستی میں اگر کیفیت ہوگی, جیسے مولانا فرماتے ہیں ظاہر پرستی میں کیفیت ہوگی تو پھر یہی ہوگا کہ وہ چینی جو ہے تمہاری کم ہو جائے گی. نورانیت تمہارے اندر پیدا ہی نہیں ہو پائے گی, کیونکہ تم مٹی خوار گل خوار ہو. اور اس کیفیت سے نکلنے کے لیے بے شمار مثالیں حضرت مولانا کے پاس ہیں. آئیے اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ایک ایسا واقعہ حضرت مولانا کی مثنوی دفتر چہارم کے صفحہ نمبر 80 سے بیان کرتا ہوں. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ, پہلا رخ وہ دکھایا, دوسرا رخ یہ دکھایا, اور تیسرا رخ ایک اور صوفی بننے کا, پکے صوفی بننے کا رخ مولانا دکھا رہے ہیں کہ واقعاً صوفی کون ہوتا ہے. خراسان کے بادشاہ ہیں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. پھٹو بچوں کی صداؤں میں سلطنت قائم ہے, دیشوں کا خواب کے بستر ہیں, حکومت کر رہے ہیں, بڑے شان سے حکومت کر رہے ہیں. دیکھیں 3 طریقے ہیں, کسبی محنت سے, نسبی آبا و اجداد کا ورثہ, اور وہبی کو اللہ پسند کر دیتا ہے. ولایت کی 3 صورتیں ہیں. بے شمار مجاہدے کے بعد ولایت حصے میں آتی ہے. آبا و اجداد نے محنت کی ہے تو وہ فریکوینسی مسلسل خبر میں ہے, کسی نے محنت کی تو اس کو جگا لیا, یا اس کو اللہ نے پسند کر لیا. اور کوئی کہیں یہ تینوں صورتیں ایک ساتھ ہی ملتی ہیں. باپ داداؤں نے محنت بھی کی ہے, خود کی بھی نفی کر رہے ہیں, اور اللہ بھی پسند کر رہا ہے. یہ زاویے بھی بے شمار نظر آتے ہیں. ابراہیم بن ادہم کا معاملہ یہ ہے کہ ریشم کو تنخواہ کے بستر پر آرام کر رہے ہیں, بہت شان سے حکومت کر رہے ہیں. ایک دن اپنے خوابگاہ میں آرام کر رہے ہیں تو اوپر کی منزل پہ کھٹپٹ کھٹپٹ کی آواز آتی ہے. حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سارے سپاہی ہیں, پورا محل جو ہے قلعے کی طرح پیک ہے, اور پھر آواز کیسی آ رہی ہے. باہر نکل کر پوچھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب مخلوق جو ہے وہ چھت پر چل کے گرمی کر رہی. جو تم لوگ کون ہو, کہاں سے آ گئے, میرے محل میں کیسے داخل ہو گئے؟ کہنے لگے جی ہمارا اونٹ گم ہو گیا ڈھونڈنے. تمہارا اونٹ ہماری چھت پر کیسے آ سکتا ہے؟ دوسری بات تو ہماری چھت پر کہاں کیسے گئے؟ کہ جس طرح سے آپ ریشم و کنخاب کے اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں, اللہ سے محبت کی بات کر رہے ہیں, اسی طرح سے ہم اپنے اونٹ کو آپ کی چھت پہ چلائے رہے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں اپنی طرف کر لیتا ہے, ایک ہی لمحے میں اپنی طرف کر لیتا ہے. وقت کا بادشاہ ہے, کھڑکی میں بیٹھ کر باہر نظارے بازی کر رہا ہے. بزرگ جا رہے ہیں جن کو اپنے کندھے پر بیلول دانہ کا واقعہ ہے کہ لوگ اپنے کندھے پہ لیے جا رہے ہیں ان کو, ایک ایک کندھے سے دوسرے کندھے. اس حد تک عوام عقیدت کرتی ہے اللہ کے دوستوں سے. تو قریب بلایا, کہنے لگے کہ ٹوپی لٹکا دی, بیٹھ گئے, اوپر آ گئے. پوچھا کہ یہ آپ کو اتنی مقبولیت آمد الناس میں, ہم بادشاہ ہمیں کوئی نہیں پوچھتا, آپ کو اتنا لوگ چاہتے ہیں, اس میں کیا راز ہے؟ آپ نے اللہ کو کیسے پایا؟ کہنے لگے جیسے آپ کو پایا. کہ اگر ہم آپ سے ملنا چاہتے تو آپ کے دربانوں سے, آپ کے چوکیداروں سے, آپ کے وزیروں سے, آپ کے مشیروں سے مشورہ کرنا پڑتا, وقت لینا پڑتا. بادشاہ سلامت کی مرضی ہوتی تو وقت دیتے,
نہ بھی دیتے ان کی مرضی تھی. جب آپ نے چاہا تو ہمیں ایسے اوپر اٹھا لیا, جب اللہ نے ہمیں پسند کر لیا تو اس طرح عوام کی نظر میں مقبول کر دیا. جب اللہ نے پسند کر لیا تو پھر ایسے مقبول کر دیا. تو ابراہیم بن ادہم کو بھی جب اللہ نے پسند کر لیا تو ایسے قبول کر لیا, اسی وقت سلطنت چھوڑ کر روانہ ہو گیا, سب کچھ چھوڑ دیا, کیونکہ انہوں نے وہ رنگ دیکھ لیا. سخت اللہ, اللہ کا رنگ ہے. ابراہیم بن ادہم کے حصے میں یہ سعادت آ گئی. بعد میں پھر کسی نے نہ دیکھا, لوگوں نے کہا کہ بادشاہ, وقت کے بادشاہ اچانک غائب کہاں ہو گئے. بہت عرصہ گزرا, ان کا ایک وزیر, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک گئے. یہ وقت آیا کہ ایک وزیر دریا کے پاس سے گزر رہا تھا. ان کا ظاہری حال بہت خراب تھا, ظاہری حال بہت خراب تھا. دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ایک سوئی سے اپنی پرانی گودڑی سی رہے ہیں. وہ کون؟ جو ریشم و خواب پہ سوتے تھے, جو بڑے آرام دہ بستر پہ سوتے تھے. بعد میں گودڑی کو قبول کر لیا انہوں نے, کیونکہ اصل رنگ انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں دیکھ لیا. وہ سی رہے ہیں کہ دور سے دیکھا, ان کو بیٹھا, لا محالہ یہ میرے بادشاہ ہیں. وہ آیا قریب تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی سوئی کو دریا میں پھینک دیا. میرے بادشاہ سلامت, آپ میں اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا کر لیا آپ نے اپنا حال, کیا مجھے سننا ہے, آپ نے سب کو چھوڑ دیا ہے, سوئی کیسے بیٹھے. انہوں نے کہا ہے اللہ, مجھے میری سوئی واپس چاہیے. 100,000 ماہیے اللہ دیے, سینکڑوں ہزاروں مچھلیاں اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی اپنے منہ میں سوئیاں لے کر سطح آب پر نمودار ہو گئی. مگر وہ ساری سوئیاں وہ نہیں تھی, سنہری سوئیاں تھی. جو ان کی سوئی تھی وہ مختلف تھی. امتحان آ گیا اللہ کے ولی کے لیے. سینکڑوں مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر سطح آب پر جب نمودار ہوئی تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ مجھے سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے, مجھے وہی سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی تھی. تو الگ سے ایک مچھلی نمودار ہوئی اور وہ سوئی اٹھائے ہوئے باہر آ گئی. تو ابراہیم بن ادہم نے اپنے وزیر کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ بادشاہت اچھی ہے یا وہ بادشاہت اچھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ یہ بادشاہت اچھی ہے یا وہ بادشاہت اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر خلائق کو بھی, جب مومن کے اندر مومنانہ شان پیدا ہو جاتی ہے, میں واپس اپنے اسی مرکز کی طرف جاتا ہوں. جب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کا فریضہ انجام دے دیا تو تمام تر خلائق کو اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا. اللہ کے دوست موسیٰ علیہ السلام کے ولی کے اندر یہ خود پیدا ہو گئی کہ وہ سبا کا تخت جو ہے سینکڑوں میل کے فاصلے سے حاضر کر رہے ہیں. پیغام اس پہ یہی ہے کہ جس نے اپنی مرضی کو دائرہ بشریت میں اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا تو پھر وہ ہوتا ہے جہاں عقل جو ہے حیران ہو جاتی ہے, جہاں عقل عاجز ہو جاتی ہے, جہاں سے جبرائیل امین کا سفر جہاں رک جاتا ہے وہاں سے محمد عربی کا سفر شروع ہوتا ہے. جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں, جہاں پر مقرب فرشتے کے پر جلتے ہیں, وہاں سے محمد عربی کا سفر شروع ہوتا ہے. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ حب رسول اپنے دلوں میں پیدا کیا جائے. یہ اولیاء اللہ اسی فریضے کو انجام دینے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ کے حبیب کی محبت پیدا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمیں اپنی پہچان اور اپنے رب کی پہچان کرانے کے لیے بیٹھے ہیں. بے شمار ایسے واقعات مثنوی شریف میں ہیں جو حضرت مولانا نے رک رک کر ہمیں توجہ دلائی ہے کہ آج بھی اگر ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کل کا دن ہمارے لیے روشن امیدوں کے ساتھ ظاہر ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاس انتہائی اہم اعلانات ہیں. بات نہیں نام کلپ بن جائے گا پھر ارے یار آئی نہیں ہوگی نا خالی تو بول ہی رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے ہم پر یہ نوازش آج امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ مجید
امیر رحمۃ اللہ علیہ کے بچے حضرت فضیلت آپ خواجہ عتیق اسی صاحب ہمارے درمیان جب بات روز ہوئی، ہمیں جب یہ اطلاع ملی برادران عزیزم ایوب صاحب کے توسط سے آج آپ تشریف لائیں گے ہمارے درس مثنوی میں، تو بے انتہا خوشی ہوئی. ہم نے خلفائے کرام سے اور منتظم اعلیٰ مفتی فیض صاحب سے اس حوالے سے ذکر کیا، اور یہ سعادت جو ہمارے حصے میں آئی ہے، ہم آپ سے بڑے صحیح دل سے آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری مرکز کو اپنے قدم سے تربیت بخشی ہے. میں اپنے مسجد کی جانب سے خلفائے کرام کی جانب سے آپ کا ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور خصوصی تمام تر رونقوں کی میں انتہائی دل کی گہرائی سے آپ کو یہاں شامل کہتا ہوں. یہ سلسلہ درس حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد شفیق قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامعہ دوران ساکن مدینہ کی خصوصی تصارف کی بنیاد پر گزشتہ 5 سال سے یہاں جاری ہے، اور دور دراز مقامات سے احباب یہاں علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے آتے ہیں. سلسلہ شہیدیہ اور دیگر اہل ذوق حضرات یہاں پر اتفاق کو شریک ہوتے ہیں. یہ میرے مرشد کی توجہ کی بنیاد پر ہم نے سلسلہ یہاں جاری کیا ہوا ہے، اور آپ بزرگوں کی توجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید پختگی پیدا کرے گا. میں خلفاء کی جانب سے، اپنی جانب سے، مرشد کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مثلاً کیونکہ اپنا دور مکمل ہمارا ہو گیا ہے، 1 گھنٹے کی نشست ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے خواجہ مودود صاحب جو آخر میں اپنی رائے سے سامعین کو بہرامند کرتے ہیں، میں ان سے درخواست سے پہلے آپ سے چاہوں گا کہ چند لمحات ایوب صاحب نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہر صاحب کی موجودگی میں مثنوی کا جو دور 10 منٹ کا ہونا چاہیے.